مسلسل 40 دن نمرود کے آتش کدہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں، جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم اسے محل میں تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ کر دیا اس شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ماتھے پر نور محمد تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی۔ دوستو، وہ شہزادی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا تھی۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور، دھن دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون ایک خاص بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کے لیے بولا جاتا تھا۔ عمرو بن امرت القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور عورتوں کے بہت خواہش رکھتا ہے، بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اسے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن خیر، ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی نہایت خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے، چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا، جیسے ہی یہ لوگ مصر کے حدود میں داخل ہو تو انہیں میرے پاس لے آنا۔ تو بس جیسے ہی حضرت ابراہیم مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے، اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی اور اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کے لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی جب حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ پر تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کوئی عام خاتون تو نہیں تھی، بلکہ بے شمار معنیوں اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضاء الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی۔ خدا پر اعتماد و بھروسہ، عبادات و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری شفت تھی۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے بہت مالدار خاتون تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے، اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ نماز پڑھ کر جب کھڑی ہوئی تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگی اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گری۔ یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو سارہ رضی اللہ عنہا اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی اس زمین نے بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھنے لگا۔ سارہ رضی اللہ عنہا نے
پھر سے دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا ہر موقع پر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو سارہ رضی اللہ عنہا نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے میرے پاس غلط لڑکی بھیجی ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی جو بعد میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہوئی کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی ہی پاک باز بن جائے۔ پھر بہت ساری مال و دولت کے ساتھ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیمی گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی۔ اب 85 سال کی عمر میں جب آپ اولاد سے مایوس ہو رہے تھے تو حضرت سارہ نے ان سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعے تم کو اولاد عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی۔ ان کو خواب میں فرشتے نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا دکھ سن لیا۔ حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دونوں حضرت ابراہیم ملک شام میں رہائش پذیر تھے جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو انبیاء دنیا میں مابعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ پر ختم ہوا۔ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کنعان کی بستی میں ہرون میں کی۔ اے اللہ پاک ہماری بہنوں، ماؤں اور بیویوں کو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا جیسی پاک دامنی نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔